اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف اس ذات برحق کی جو خالق ہے کائنات کا، جو خالق ہے دو جہاں کا، جو مالک ہے دو جہاں کا، جو جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے، جو نیکوکاروں کو جنت کی خوشخبری دیتا ہے اور بدکاروں کو دوزخ کے عذاب کی وعید دیتا ہے۔ وہی بخشنے والا مہربان ہے، وہی سب سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے، وہی تمام عزتوں کا مالک ہے، وہی تمام جہانوں کا مالک ہے، وہی تمام نعمتوں کا مالک ہے، تمام علوم اسی کی طرف سے عطا کرتا ہے، اور اس کی شکر گزار ہوں کہ جس نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اس کے دیے ہوئے علم سے لوگوں کو اس کے قرآن کا پیغام پہنچاؤں۔ الحمدللہ رب العالمین کہ یہ سفر جو رمضان میں میرا شروع ہوا تھا، آج اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے، یعنی کہ اختتام پذیر ہے، اور اللہ تعالیٰ کا میں جتنا شکر ادا کروں میرے خیال میں میرا یہ وہ کم لگتا ہے، کیونکہ انسان قرآن پاک میں انسان کو اپنی تخلیق کی طرف بارہا غور کرنے کی طرف ابھارا جاتا ہے کہ اپنی تخلیق پر غور کرے کہ وہ کیسے پیدا کیا گیا، اس کی تخلیق کیسے ہے، تو انسان کبھی بھی ناشکری نہیں کرے گا، لیکن وہ جو عقل والے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ میرے لیے بہت بڑے آنر کی بات ہے، اعزاز کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل سمجھا، اور میں نے آج آپ کے سامنے اپنے لیے ایک میں اعزاز سمجھتی ہوں کہ جس نے مجھے قرآن کا علم دیا اور میں آپ کے سامنے اس کو پڑھ کے سناتی ہوں۔ اور میری کوشش یہ تھی کہ میں قرآن کا جو ترجمہ ہے، قرآن کے جو کچھ مختصراً جو تفصیل تھی وہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ اللہ تعالیٰ میری کوتاہیاں، میرے پڑھنے میں کوتاہیاں ہوگی وہ مجھے معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانیاں فرمائے۔ آج ہم 30واں پارہ سٹارٹ کرتے ہیں، سورہ نبا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عما يتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا۔ سورہ نبا۔ لوگ آپس میں کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ بڑی خبر کے متعلق جس سے انہیں اختلاف ہے۔ خبردار وہ جلد جان جائیں گے، پھر خبردار وہ جلد جان جائیں گے۔ کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہ بنایا اور پہاڑ کو مہین، اور ہم نے تمہیں جوڑے پیدا کیے اور تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا، رات کو ڈام دینے والے بنایا اور دن کو روزی کمانے کا وقت بنایا، تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے اور ایک نہایت چمکدار چراغ یعنی کہ سورج بنایا، اور بدلیوں سے زوردار پانی اتارا تاکہ تم اسے کس کے ذریعے اناج اور سبزہ نکالو اور گھنے باغات بھی۔ بے شک فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے، جس دن سور پھونک مارے گا تو تم فوج در فوج چلے آؤ گے۔ آسمان کھول دیے جائے گا اور وہ دروازہ بن جائے گا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ ایسے ہو جائیں گے جیسے باریک چمکتی ہوئی ریج، تو جو دور سے پانی کا دھوکہ دیتی ہے۔ بے شک جہنم تاک ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، اس میں مدتوں رہیں گے، اس میں کسی طرح کی ٹھنڈک کا مزہ نہ چکھیں گے اور نہ ہی کچھ پینے کو مگر کھولتا پانی اور دوزخیوں کی پیپ۔ یعنی کہ اب یہاں پر بیسیکلی
اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ تمام نعمتیں بنانے کا مقصد کیا ہے. کوئی بھی نعمت بے فضول نہیں بنی. اللہ تعالیٰ یہاں پر آپ کو اور مجھے اور تمام لوگوں کی رہنمائی کرتے ہوئے بتا رہا ہے کہ یہ دنیا بنانے کا مقصد کیا تھا. دن اور رات کے بنانے کا مقصد کیا تھا کہ دن کو اللہ کا فضل اور روزی تلاش کرو، رات کو آرام کرو، اور بیسکلی انسان جو ہے وہ ان چیزوں پر غور کرے تو اللہ کا شکر ادا کرے. اور بتایا گیا کہ جو اللہ کی باتوں کو نہیں مانے گا، جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو نہیں مانے گا، اس کا انکار کرے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جہنم میں جگہ دیں گے. نہ وہاں پر آپ کے لیے کسی طرح کی کوئی گنجائش ہوگی، نہ کسی طرح کا کوئی بھی ریلیکسیشن ہوگی. اگر بھوک لگے گی تو نعوذ باللہ جو دوزگیوں کی پیپیں ہیں، یعنی کہ جب ان کے جسموں سے رس رہی ہوں گی تو وہ ان کے لیے پیاس بھوک کا غذا کے طور پر استعمال کی جائیں گی. زقوم کا درخت استعمال کیا جائے گا، اور کھولتا ہوا پانی جب پیاس لگے گی تو کھولتا ہوا پانی پینے کو دیا جائے گا. یہ ہے دوزگیوں کی سزا. تو برابر بدلہ ہوگا، بے شک وہ حساب کا خوف نہ رکھتے ہیں. اور انہوں نے ہماری آیات کو بہت زیادہ جھٹلایا. ہم نے ہر چیز لکھ دی، شمار کر رکھی ہے، اور اب چکھو ہم تمہارے عذاب ہی کو بڑھا دیں گے. بے شک ڈر والوں کے لیے کامیابی کی جگہ ہے. باغات اور انگور اور اٹھتے اور بن والیاں ایک عمر والی، یعنی کہ ایک عمر کی ہوں گی، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں جنت میں عطا کی ہیں، اور چھلکتا جام، اور جنت میں نہ کوئی بیہودہ باتیں کی جائیں گی اور نہ ہی ایک دوسرے کو جھٹلانا. یہ بدلہ ہے تمہارے رب کی طرف سے نہایت کافی عطا. اور جو آسمان اور زمین میں جو کچھ اس کے درمیان ہے، سب کا سب رب کا ہے، نہایت رحم فرمانے والا. اور لوگ اس سے بات کرنے کا اختیار نہ رکھتے. جس دن جبرائیل اور سب فرشتے صفے باندھے کھڑے ہوں گے، کوئی نہ بول سکے گا مگر رحمان وہی جسے رحمان اجازت دے، اور اس دن ٹھیک بات کہی جائے گی. وہی بات ہو جاتی ہے جب آپ کے کوئی مقدمہ عدالت میں پیش ہوتا ہے تو جو وکیل ہوتے ہیں وہ صفائیاں پیش کر رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت تک مجرم یا جو جس کا مقدمہ پیش کیا جاتا ہے کٹہرے میں کھڑا ہوتا ہے، اور وہ خاموشی سے سن رہا ہوتا ہے جب تک جج کا آرڈر نہیں آتا. تو یہی بات ہوگی جو اس وقت جب فرشتے کرامن کاتبین آپ کے پیش کر رہے ہوں گے مقدمات، اور جب اللہ کا حکم آئے گا ہاں آپ بولو تو تب بولو، ادروائز آپ خاموشی سے کھڑے دیکھتے رہیں گے. وہ سچا دن ہے، اب جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ بنا لے. بے شک ہم تمہیں ایک قریب آنے والے عذاب سے ڈرا چکے ہیں، جس دن آدمی وہ دیکھے گا جو اس کے ہاتھ آگے بھیجا، اور کافر کہے گا اے کاش میں کسی طرح مٹی ہو جاؤں. یعنی کہ قریب آئے ہوئے عذاب سے مراد روز قیامت کا عذاب ہے، اور اس کا آنا چونکہ یقینی اور حتمی ہے اس لیے گویا کہ وہ قریب ہے. سورہ نازعات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سختی سے جان کھینچنے والی کی قسم، نرمی سے بند کھولنے والے کی قسم، آسمان سے تیرنے والے کی، پھر آگے بڑھنے والے کی، پھر کائنات کا نظام چلانے والے کی. اے کافرو تم پر قیامت ضرور آئے گی، جس دن تھر تھرانے والی تھر تھرائے گی، اس کے پیچھے آگے آئے گی اور پیچھے آنے والی. جس دن خوفزدہ ہوں گے، یعنی کہ دل خوفزدہ ہو جائیں گے، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی. کافر کہتے ہیں بے شک ہم ضرور پھرا الٹے پاؤں پلٹیں گے. مطلب ان کے خیال یہ ہیں کہ پھر ہم الٹے پاؤں واپس جائیں گے. کیا اس دن جب ہم گلی ہڈیاں ہو جائیں گے، کہنے لگیں گے جب تو یہ پلٹنا نقصان کا پلٹنا ہے. تو وہ پھونک تو ایک جھڑکنا ہی ہے، تو فوراً وہ کھلے میدان میں آ پڑیں گے. کیا تمہیں موسیٰ کی خبر آئی جب اسے اس کے رب نے پاک جنگل طوا میں ندا فرمایا کہ فرعون کے پاس جا، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے. تو اس سے کہے کہ کیا تجھے اس بات کی طرف کوئی رغبت ہے کہ تو پاکیزہ ہو جائے، اور یہ کہ میں تجھے تیرے رب کی طرف راہ بتاؤں تو تو دوڑے.
پھر موسیٰ نے اسے بہت بڑی نشانی دکھائی تو اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی۔ پھر اس نے اس کے مقابلے میں کوشش کرتے ہوئے پیٹ پھیر دی تو لوگوں کو جمع کیا ہوا پھر پکارا، پھر بولا تمہارا سب سے اعلیٰ رب ہوں۔ تو اللہ نے اسے دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑا، بے شک اس میں ڈرنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ یعنی کہ یہ جو جنگل جس بیسیکلی یہ شام میں طور پہاڑ کے قریب واقع ہے، تو بڑی روشن عصا کے سانپ بن جانا ہے، مطلب اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیے وہ آپ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ لاٹھی پھینکے تو وہ عصا بن گئی اور وہ روشن معجزہ کے طور پر سامنے آیا۔ بے شک اس میں ڈرنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ کیا تمہاری سمجھ کے مطابق تمہارے بنانا مشکل ہے یا آسمان کا؟ اسے اللہ نے بنایا، اس کی چھت اونچی، پھر اسے ٹھیک کیا، اس کی رات کو تاریک کیا اور اس نے نور کو ظاہر کیا، اور اس کے بعد میں زمین پھیلائی، اس میں اس کا پانی اور اس کا چارہ نکالا، پہاڑ کو جمایا تمہارے اور تمہارے چوپاہوں کے فائدے کے لیے۔ پھر وہ عام سب سے بڑی مصیبت آئی۔ اس دن آدمی یاد آئے گا جس دن اس نے کوشش کی تھی، اور جہنم ہر دیکھنے والوں کے لیے ظاہر کر دی جائے گی، اور تو ہر حال میں وہ کہ جس سے سرکشی کی، دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، تو بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اور رہا وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے اور ڈرنے والے اور نفس کی خواہش سے روکا، تو بے شک جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اچھا، یہاں پر بیسیکلی بندے کی غفلت اور اس کے بارے میں بتا دیا گیا کہ جو غافل ہے، جو دنیا کی زندگی کو ہی اپنی زندگی سمجھتے ہیں، جو دنیا کی رونق کو ہی اپنی رونق سمجھتے ہیں، تو ان کی زندگی محض ایک دھوکہ ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا۔ تم نے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہو کہ وہ کب کے لیے ٹھہرے گی، یعنی کہ کتنا عرصہ۔ اب یہاں پر یہ دیکھیں سوال کیا جا رہا ہے کہ قیامت جو آنی ہے، جس میں یہ سزائیں اور جزا ہونی ہے، اس کی مدت کیا ہے؟ تمہارے اس بیان سے کیا تعلق ہے؟ تمہارے رب ہی کی اس کی انتہا ہے، تم تو فقط اسے ڈرانے والے ہو جو اس سے ڈرے۔ گویا جس بات سے وہ اس سے دیکھیں گے تو آنکھیں تو سمجھیں گے کہ وہ صرف ایک شام یا ایک دن چڑھے کے وقت برابر ہی ٹھہرے تھے۔ یعنی کہ جس وقت قیامت کو دیکھیں گے وہ کہیں گے کہ ہائے افسوس، اپنے اوپر افسوس کریں گے کہ ہم نے جو وقت گزارا وہ تو کوئی وقت نہیں تھا، جسے آج آپ زندگی سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ زندگی ہے، دوبارہ نہیں ملے گی، اور اسی میں جو کام کر سکتے ہیں ہم کریں، عیش والی زندگی بنا لیں، اسی کو سب کچھ بنا لیں، تو یہ محض ایک دھوکہ ہے۔ سورہ عبس، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیوری چڑھائی اور منہ پھیرا اس بات پر کہ اس کی پاس نابینا حاضر ہوا، اور تمہیں کیا معلوم شاید وہ پاکیزہ ہو جائے یا نصیحت حاصل کرے تو نصیحت اسے فائدہ دے۔ بہرحال وہ شخص جو بے پرواہ بنا تو تم اس کے پیچھے پڑتے ہو، اور تم اس بات کا کوئی الزام نہیں کہ وہ کافر پاکیزہ نہ ہو۔ اس سورج کی ابتدائی جو 10 آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور اپنی بارگاہ میں اس کی محبوبیت کا ایک پہلو بیان فرمایا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اجتہاد سے ایک کام کو زیادہ اہم سمجھتے ہوئے اسے دوسرے کام پر فوقیت دی اور دوسرے کام کی طرف توجہ نہ فرمائی، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے لطیف انداز میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرمائی۔ یعنی کہ یہ نابینا حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہما تھے، اور یہاں نابینا کہنے سے ان کی معذوری کی طرف اشارہ ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کو ایک بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ یہاں پہ تربیت فرما رہا ہے کہ آپ کے پاس ایک شخص تشریف لائے تھے اور آپ نے ان کو مطلب ان کو نابینا تھے، تو اس وجہ سے اتنی زیادہ اہمیت نہیں دی تھی، جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی۔ بیسیکلی تربیت کرنا مقصود ہے۔ اور رہا وہ جو تمہارے حضور دوڑتا ہوا آیا اور وہ دوڑ رہا ہے تو تم اس سے چھوڑ کر دوسری طرف مشغول ہو گئے ہو۔ ایسے نہیں، بے شک یہ باتیں نصیحت ہیں، جو چاہے اسے یاد کرے، اور اس عزت والے صحیفوں میں جو بلندی والے پاکی والے ہیں، ان لکھنے والوں کے ہاتھوں سے لکھے جو معزز نیکی والے ہیں۔ آدمی مارا جائے کتنا ناشکرا ہے وہ، اللہ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا؟
ایک بوند سے اسے پیدا فرمایا، پھر اس طرح طرح کے حالتوں میں رکھا، پھر راستہ آسان کر دیا، پھر اسے موت دی، پھر اسے قبر میں رکھوایا، پھر جب چاہے گا اسے باہر نکالے گا۔ یقیناً اس نے اب تک پورا نہ کیا جو اللہ نے اسے حکم دیا، تو آدمی کو چاہیے کہ اپنے کھانے کو دیکھے۔ ہم نے اچھی طرح پانی ڈالا، پھر زمین کو خوب چیرا تو اس میں اناج اگایا اور انگور اور چارہ، زیتون اور کھجور، گنے باغیچے اور پھل اور گھاس، تمہارے فائدے کے لیے، تمہارے چوپاہوں کے لیے۔ پھر جب وہ کان پھاڑنے والی چنگاڑ آئی، اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وہ قیامت کا دن ہوگا، اور اپنے ماں باپ سے بھاگے گا، اپنی بیوی، اپنے بیٹوں سے، اور ان میں سے ہر شخص کو اس دن ایک ایسی فکر ہوگی جو اسے دوسرے سے بے پرواہ کر دے گی۔ بہت سے چہرے اس دن روشن ہوں گے، ہنستے ہوں گے، خوشیاں مناتے ہوئے ہوں گے۔ بہت سارے چہرے اس دن گردنیں پڑی ہوں گی اور ان پر سیاہی چڑھی ہوگی، یہ لوگ وہی کافر بدکار ہیں۔ سورہ تکویر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت۔ جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، جب تارے جڑ پڑیں گے، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، جب 10 ماہ کا حاملہ اونٹنیاں چھوٹی پڑ جائیں گی، یعنی کہ چھوٹی پھر جائیں گی، اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے، جب سمندر سلگائے جائیں گے، اور جب جانوروں کو جوڑا جائے گا، اور جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ کس خطا کی وجہ سے اسے قتل کیا گیا، اور جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے، اور جب آسمان کھینچ لیا جائے گا، اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی، اور جب جنت قریب لائی جائے گی، یہ ہر جان کو معلوم ہو جائے گا جو حاضر لائی، تو ان ستاروں کی قسم جو الٹے چلے، جو سیدھے چلے، چھپ جائیں، اور رات کے جب پیٹ پھیر کر جائیں، صبح کو جب سانس لیں، بے شک ضرور عزت والے رسول کا کلام ہے جو قوت والا اور عرش کے مالک کے حضور عزت والا ہے۔ وہاں اس کے حکم مانا جاتا ہے، امانت دار ہے، اور تمہارے صاحب ہرگز مجنون نہیں، اور یقیناً بے شک انہوں نے اسے روشن کنارے پر دیکھا۔ یہ نبی غیب بتانے پر ہرگز بخیل نہیں، اور وہ قرآن ہرگز مردود شیطان کا پڑا ہوا نہیں۔ پھر تم کدھر جاتے ہو؟ وہ تو سارے جہان کے لیے نصیحت ہے، اس لیے جو تم میں سے سیدھا ہونا چاہے تو تم کچھ نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ اللہ چاہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے رہنمائی فرمائی ہے، کس طرح ہماری رہنمائی فرماتا ہے کہ تمام چیزیں اللہ ہی کی قبضہ قدرت میں ہیں۔ جب اس نے کہنا ہے کن فیکون تو ہو جائے گا، جب اس نے قیامت کا حکم دینا ہے تو قیامت آ جائے گی، تو اس وقت چاند اور سورج ستارے لپیٹ دیے جائیں گے، یعنی کہ صاف ہو جائے گا آسمان بھی، زمین بھی صاف ہو جائے گی، پہاڑ روئیوں کی طرح ہلکے ہو جائیں گے۔ بیسکلی یہ بتانے کا مقصد کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہ باز آ جاؤ، اصلاح کر لو، بھی آ جاؤ، قرآن کی طرف آ جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ، رسول کی طرف آ جاؤ، دین کی طرف، تاکہ کل تمہاری اس سے نجات ہو سکے جو سزائیں یہاں بتائی گئی ہیں۔ سورہ انفطار، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آسمان پھٹ جائے گا، جب ستارے جھڑ جائیں گے، اور جب سمندر بہا دیے جائیں گے، اور جب قبریں کھڑے دی جائیں گی، ہر جان کو معلوم ہو جائے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا۔ اے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے کرم والے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈالا ہے، جس نے تجھے پیدا کیا، پھر ٹھیک بنایا، پھر اعتدال والا کیا، جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا؟ ہرگز نہیں، بلکہ تم انصاف ہونے کو جھٹلاتے ہو، بے شک تم ضرور کچھ گنہگار نگہبان مقرر ہوں گے۔ معزز لکھنے والے وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو، بے شک نیک لوگ ضرور چین میں جانے والے ہوں گے، بے شک بدکار دوزخ میں رہنے والے ہوں گے۔
انصاف کے دن اس میں جائیں گے اور اس سے کہیں گے چھپ نہ سکیں گے، تو تجھے کیا معلوم کہ انصاف کا دن کیا ہے؟ پھر تجھے کیا معلوم کہ انصاف کا دن کیا ہے؟ جس دن کوئی جان کسی جان کے لیے کچھ اختیار نہ رکھے گی اور سارا حکم اللہ کا ہوگا۔ یعنی کہ کوئی کسی کا سفارشی نہیں بن سکے گا، کوئی کسی کا رہنما نہیں بن سکے گا، کوئی کسی کی گردن کو نہیں چھڑا سکے گا، اور عزتوں کا مالک تو صرف اللہ ہی ہے۔ سورہ مطففین، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کام تولنے والے کے لیے خرابی ہے وہ لوگ کہ جب دوسرے لوگوں سے ناپ لیں تو پورا وصول کریں، اور جب انہیں ناپ یا تول کر دیں تو کم کر دیں۔ یعنی کہ یہاں پر بیسیکلی ناپ تول میں کمی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے کہ انہیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا ایک عظمت والے دن کے لیے، جس دن سب لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے؟ یقیناً بے شک بدکاروں کا نامہ اعمال ضرور سجین میں ہوگا۔ رلا سجین، اور تجھے کیا معلوم کہ سجین کیا ہے؟ وہ مہر لگائی ہوئی ایک کتاب ہے، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔ یہاں بدکاروں سے مراد کفار ہیں، اور سجین کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ یہ 7ویں آسمان کے نیچے ایک مقام ہے، اور یہ مقام ابلیس اور اس کے لشکروں کا محل ہے، جو انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہیں، اور اسے نہیں جھٹلائے گا مگر ہر سرکش اور بڑا گنہگار۔ لیکن وہی جھٹلا سکیں گے نا جو سرکش ہوگا، جو شیطان کے پیروکار ہوں گے۔ جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ قرآن اگلوں کی کہانی ہے، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ اس کے کمائے ہوئے اعمال نے ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے۔ یقیناً بے شک وہ اس دن اپنے رب کے دیدار سے ضرور محروم ہو جائیں گے، پھر بے شک وہ ضرور جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ پھر کہا جائے گا یہ وہ ہے جسے تم جھٹلاتے تھے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ جنتیوں کو تو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار بھی کروائے گا، جنتیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے قرب بھی نصیب فرمائے گا۔ تو محروم کون ہوئے؟ وہ جنہوں نے حق کا انکار کیا، آخرت کا انکار کیا، اللہ کا انکار کیا، اس کے فرشتوں، اس کے رسولوں کا انکار کیا۔ یقیناً بے شک نیک لوگوں کا نامہ اعمال ضرور علیین میں ہوگا۔ اب یہاں پر علیین کا ذکر آ گیا، اور تجھے کیا معلوم کہ علیین کیا ہے؟ وہ مہر لگائی ہوئی ایک کتاب ہے، قریب والوں کی ایک زیارت کرتے ہیں۔ بے شک نیک لوگ ضرور چین میں ہوں گے، تختوں پر نظارے کر رہے ہوں گے، تو تم ان کے چہرے میں نعمتوں کی تر و تازگی دیکھو گے، انہیں صاف ستھری خالص شراب پلائی جائے گی جس پر مہر لگی ہوگی۔ اب یہ جو علیین ہے یہ بھی 7ویں آسمان میں عرش کے نیچے سب سے اونچا مقام۔ اللہ کی اطاعت گزار جو نیک بندے وہ تختوں پر تکیے لگائے ہوئے نعمتوں کو نہ صرف انجوائے کریں گے بلکہ آپ ان کے دیکھیں ان کے چہرے بھی ایسے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے چہرے کیسے ہیں؟ نعمتوں کی وجہ سے تر و تازہ، فرت بخش۔ تو انہیں صاف ستھری خالص شراب پلائی جائے گی، وہ شراب جس میں نہ مدہوشی ہوگی، نہ بے ہوشی ہوگی، نہ ہی کوئی کسی قسم کی لغو بات ہوگی۔ اس کی مہر مشک کی ہے، اور للچانے والے کو تو ساہی پر للچانا، یعنی کہ بہت مزیدار، اور اس کی ملاوٹ تسنیم سے ہے، ایک چشمہ جس سے مقرب بندے پیئیں گے، بے شک مجرم لوگ ایمان والوں پر ہنسنا کرتے ہیں۔ یعنی کہ آج دنیا میں تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اسی طرح دیکھیں کہ جو دین پر چلتے ہیں ان کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے، انہیں بھی روکا جاتا ہے کہ آپ دین سے ہٹ جائیں، دین پر کم چلیں، ورنہ آپ کے لیے مشکل ہوگی، اور آپ کو ڈمپ کرنے والے، آپ کو نیچا دکھانے والے، اور بہت ساری آپ کے ایسے لوگ شامل ہو جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر آپ اس طرح چلیں گے تو ایسے ہوگا، ایسے ہوگا۔ تو بیسیکلی یہ شیطان کا ہی وار ہوتا ہے، اور ڈیفرنٹ سورسز ہوتے ہیں، ڈیفرنٹ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو اس سے روکتے ہیں۔
اور جب یہ کافر اپنے گھروں کی طرف لوٹتے تو خوش ہو کر لوٹتے، پھر جب مسلمانوں کو دیکھتے تو کہتے بے شک یہ لوگ بہکے ہوئے ہیں۔ حالانکہ ان کافروں کو مسلمانوں پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا گیا، تو آج ایمان والے کافروں پر ہنسیں گے اور تختوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے۔ تختوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے، کیا بدلہ دیا گیا کافروں کو اس کا جو وہ کام کرتے تھے۔ سورہ انشقاق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آسمان پھٹ جائے گا، وہ اپنے رب کا حکم سنے گا اور اسے یہی لائق ہے۔ جب زمین کو دراز کر دیا جائے گا اور جو کچھ اس میں ہے زمین اسے باہر نکال دے گی اور خالی ہو جائے گا، اور وہ اپنے رب کا حکم سنے گی اور اسے یہی لائق ہے۔ بے شک اے انسان، تو اپنے رب کی طرف سے دوڑنے والا ہے، یعنی کہ اپنے رب کی طرف دوڑنے والا ہے، پھر اس سے ملنے والا ہے۔ تو بہرحال جسے اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو عنقریب اس میں آسان حساب لیا جائے گا اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوشی خوشی لپکے گا۔ ویسے ہی ہے نا کہ جب آپ کے پاس ہوتے ہیں یا رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے اور فرسٹ ڈویژن دے دی جاتی ہے، تو آپ کیسے بھاگتے ہوئے جاتے ہیں کہ میں جلدی جلدی بھاگوں اور اپنے گھر والوں کی طرف جاؤں اور ان کو بتاؤں کہ میں تو پاس ہو گیا، میں نے تو پوزیشن لے لی ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی مل گئی ہے۔ ایسے ہی وہ جو حساب آئے گا، وہ جو بیسکلی پیش کیا جائے گا، اس دن آپ کی رزلٹ اناؤنس ہوگا، کون پاس ہو گیا اور کون فیل ہو گیا۔ اور رہا وہ جس کا نامہ اعمال اس کے پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا، یعنی کہ پسے پشت، تو وہ عنقریب موت مانگے گا اور بڑھتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ بے شک وہ اپنے گھر والوں میں خوش تھا، بے شک اس نے سمجھا کہ وہ ہرگز واپس نہیں لوٹے گا۔ ہاں کیوں نہیں، بے شک اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے۔ تو مجھے شام کے اجالے کی قسم، رات کی اور اس چیزوں کی جنہیں رات کو جمع کر دے، چاند کی جب اس کا نور پورا ہو جائے، ضرور تم ایک حالت کے بعد دوسری حالت کی طرف چڑھو گے۔ تو انہیں کیا ہوا کہ وہ ایمان نہیں لاتے، اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے، بلکہ کافر جھٹلا رہے ہیں۔ اللہ اور اسے خوب جانتا ہے وہ جو اپنے دلوں میں رکھتے ہیں۔ تو تم انہیں دردناک عذاب کی بشارت سنا دو، مگر جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، ان کے لیے وہ ثواب ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ سورہ بروج، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود۔ برجوں والے آسمان کی قسم، اس دن جس دن کا وعدہ ہے، گواہ دن، اور اس دن جس میں لوگ حاضر ہوں گے۔ کھائی والوں پر لعنت ہو، بھڑکتی آگ والے جب اس میں کنارے پر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور وہ خود اس پر گواہ ہوں گے، وہ جو مسلمانوں کے لیے کر رہے تھے، اور ان مسلمانوں کی طرف سے صرف یہی بری بات لگتی کہ وہ اس اللہ پر ایمان لائے ہیں جو بہت عزت والا اور ہر تعریف کے لائق ہے، وہ جس کے لیے آسمان اور زمین کی سلطنت ہے۔ اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق۔ بے شک جنہوں نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو آزمائش میں مبتلا کیا، پھر توبہ نہ کی، اور ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کی آگ کا عذاب ہے۔ مطلب یہ کہ مسلمانوں اور مردوں اور مسلمان خواتین جو اللہ کے پسندیدہ لوگ تھے، جو اذیت تم لوگ دیتے آ رہے ہو ان کو، جو اللہ کے پسندیدہ بندوں کو دو گے اذیت، وہی اذیت تمہیں واپس دی جائے گی۔ بے شک جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، ان بطش ربک لشدید۔ یہ آیت ان کے لیے بہت شفا کا کام کرتی ہے، جو کہ دل غموں سے بھرے ہوئے ہیں، مظلوم ہے، کہ وہ غمگین نہ ہو۔ تو اللہ فرماتا ہے نا کہ بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ بے شک وہی پہلے پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا، وہی بخشنے والا، نہایت محبت کرنے والا، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذو العرش المجید، عرش کا مالک، بڑی عظمت والا، فعال لما یرید، ہمیشہ جو چاہے کرنے والا۔ کیا تمہارے پاس لشکروں کی بات آئی، فرعون اور سمود، بلکہ کافر جھٹلانے میں لگے ہوئے تھے۔
اللہ ان کے پیچھے سے انہیں گھیرے ہوئے، بلکہ وہ بہت بزرگی والا اور قرآن ہے، فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں ہے۔ سورہ طارق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق والطارق النجم الثاقب ان کل نفس لما علیہا حافظ، آسمان کی رات کو آنے والے کی قسم۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ رات کو آنے والا کیا ہے؟ خوب چمکنے والے ستارہ، کوئی جان نہیں مگر اس پر نگہبان موجود۔ انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ یہاں پر بیسیکلی یہ نگہبان ایک فرشتہ ہے۔ اگر رب تعالیٰ خود سب کی ہر طرح سے حفاظت فرمانے پر قادر ہے، مگر قانون یہ ہے کہ یہ کام اس کے مقرب کردہ فرشتے انجام دے رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ کے بعض نام اس کے بندوں کو دے سکتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کا ایک نام حافظ ہے۔ یہاں آیت میں فرشتوں کو حافظ بنایا گیا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے جو مقرب فرشتے، ہر چیز پہ فرشتہ مامور ہے، جو کہ اس کے حکم سے وہ اپنا کام انجام دے رہا ہے۔ ہر ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، کون حفاظت کرنے والا ہے، کون جان نکالنے والا ہے، کون رزق دینے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔ اچھل نکلنے والے پانی سے پیدا کیے گیا، بے جو پیٹھ اور سینوں کے درمیان سے نکلتا ہے، بے شک اللہ اس کے واپس کرنے پر ضرور قادر ہے۔ جس دن چھپی باتوں کو جانچا جائے گا تو آدمی کے پاس نہ کچھ قوت ہوگی اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ اس آسمان کی قسم جو لوٹ لوٹ کر برستا ہے، اور بھاری جانے والی زمین کی، بے شک قرآن ضرور فیصلہ کر دینے والا کلام ہے، اور وہ کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں۔ بے شک کافر اپنی چالیں چل رہے ہیں اور میں اپنی خفیہ تدبیر فرماتا ہوں، تو تم کافروں کی ڈیل دو، انہیں کچھ دیر کے لیے مہلت دو۔ اچھا، یہ تسلی ہے ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ نے جن کو اتنے ڈیل دے دیے تو کیا ان کی پکڑ ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ایک مدت تک ڈیل دیتا ہوں، اس کے بعد جب میں دور کھینچتا ہوں، پکڑتا ہوں، تو پھر میں انصاف کے ساتھ بات کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ اعلیٰ۔ سبح باسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی۔ اپنے رب کے نام کی پاکی بیان کرو جو سب سے بلند ہے، جس نے پیدا کر کے ٹھیک بنایا اور جس نے اندازے پر رکھا پھر راہ دکھائی، جس نے چارہ نکالا پھر اسے خشک سیاہ کر دیا۔ اے حبیب، اب ہم تمہیں پڑھائیں گے تو تم نہ بھولو گے مگر وہ جو اللہ چاہے، بے شک ہر کھلی اور چھپی بات کو جانتا ہے۔ اور ہم تمہارے لیے آسانی کا سامان کر دیں گے تو تم نصیحت فرماؤ، اور اگر نصیحت فائدہ دے تو انقریب وہ نصیحت ماننے کا جو ڈرتا ہے، یعنی کہ وہی نصیحت مانے گا جو اللہ کا خوف رکھتا ہے۔ نصیحت سے وہ بڑا بدبخت دور رہے گا جو سب سے بڑی آگ میں جائے گا، پھر وہ نہ ہی اس میں مرے گا اور نہ ہی جیے گا۔ بے شک جس نے خود کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور اس نے اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی، یہ بلکہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت اور بہتر اور کامیاب رہنے والی، یعنی کہ باقی رہنے والی ہے۔ بے شک یہ بات ضرور اگلے صحیفوں میں ہے، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔ یہاں پر حضرت جبرائیل وحی لے کر نازل ہوئے، اور ابھی یہ آیت کا آخری حصہ پڑھ کر فارغ ہی نہیں ہوئے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی ابتدائی حصہ پڑھنا شروع کر دیتے تاکہ اسے بھول نہ جائے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے تمہیں قرآن پڑھائیں گے، تو جو کچھ آپ کے سامنے پڑھا جائے آپ اسے نہیں بھولیں گے۔ یہاں نصیحت کرنے میں جو نصیحت فائدہ دینے کی شرط لگائی گئی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ نصیحت فائدہ نہ دے، نصیحت نہ کی جائے، بلکہ نصیحت فائدہ دے اور نہ دے، تو دونوں صورتوں میں نصیحت کرنے کا حکم ہے۔ سورہ غاشیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک تمہارے پاس چھا جانے والی مصیبت کی خبر آ چکی،
بہت سے چہرے اس دن ذلیل و رسوا ہوں گے، کام کرنے والے، مشقت برداشت کرنے والے بھڑکتی آگ میں داخل ہوں گے، انہیں شدید گرم چشمے سے پلایا جائے گا اور ان کے لیے کانٹے دار گھاس کے سوا کوئی کھانا نہیں، جو نہ موٹا کرے گا اور نہ بھوک سے نجات دے گا۔ بہت سارے چہرے اس دن چین سے ہوں گے، اپنی کوشش پر راضی ہوں گے، بلند باغ میں ہوں گے، اس میں کوئی بہودہ بات نہ سنیں گے، اور اس میں چاری چشمے ہوں گے، اس میں بلند تخت ہوں گے اور رکھے ہوئے ہوں گے گلاس ہوں گے، اور صف در صف گاؤں تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، عمدہ قالین بچھے ہوئے ہوں گے۔ تو کیا وہ اونٹ نہیں جن کے دیکھ کیا وہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ کیسا بنایا گیا ہے، آسمان کو کیسا اونچا کیا گیا ہے، پہاڑ کو کیسے قائم کیا گیا ہے، زمین کو کیسے بچھایا گیا ہے؟ تو تم نصیحت کرو تو تم ضرور نصیحت کرنے والے ہی ہو، تم کچھ اس پر زبردستی کرنے والے نہیں۔ ہاں، جس نے منہ پھیرا اور کفر کیا تو اسے اللہ بہت بڑا عذاب دیکھا، بے شک ہماری طرف سے ان کا لوٹنا ہے اور بے شک ہم ہی ان کے حساب لینے والے ہیں۔ سورہ فجر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر ولیال العشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی الحجر۔ صبح کی قسم، 10 راتوں کی جفت اور طاق کی، اور رات کی جب وہ چل پڑے، کیا اس قسم میں عقل مندوں کے لیے قسم ہے؟ صبح سے پہلے محرم کی یا ذی الحجہ کی یا عید الاضحیٰ کی یا ایک ہر دن کی مراد ہے، یعنی کہ اس میں جو بھی دن شامل ہیں، اور اس میں مطلب 10 راتیں یا محرم الحرا کے پہلے عشرے کی 10 راتیں مراد ہیں۔ جفت سے مراد اس سے ذی الحجہ کا 10 تاریخ یا مخلوق یا 2 یا 4 رکعت وغیرہ والی نمازیں مراد ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیسا کیا؟ ارام کے لوگ ستونوں جیسے قد والے، کیا اس جیسا شہر میں پیدا نہ ہوا؟ اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں پتھر کی چٹانیں کاٹیں، اور فرعون کے ساتھ جو موہنوں والے تھے، جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی، پھر ان میں بہت زیادہ فساد پھیلایا، تو ان پر تمہارے رب کا عذاب کوڑا برسایا۔ بے شک تمہارا رب یقیناً دیکھ رہا ہے۔ تو بہرحال آدمی کو اس کا رب آزمائے تو اس کی نعمت اور عزت دے، تو اس وقت وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دی۔ بہرحال جب اللہ بندے کو آزمائے تو اس کا رزق کو اس پر تنگ کر دے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ اب آزمائش پہ وہی صبر کرتا ہے اور ناشکری نہیں کرتا جسے اللہ پسند کرتا ہے، جو اللہ کو پسند کرتا ہے۔ ہرگز نہیں، بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، اور تم ایک دوسرے کو مسکین کے کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے، میراث کا سارا مال جمع کر کے کھا جاتے ہو، اور مال سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہو۔ ہاں، جب زمین ٹکڑا کر ریزہ ریزہ کر دی جائے گی اور تمہارے رب کا حکم آئے گا اور فرشتے قطار در قطار آئیں گے، وہ اس دن جہنم لائی جائے گی، اور اس دن آدمی سوچے گا کہ اب اس کے لیے سوچنے کا وقت کیا؟ وہ کہے گا اے کاش کہ میں اپنی زندگی میں کوئی نیکی آگے بھیجتا۔ تو اس دن اللہ کے عذاب کی طرف کوئی عذاب نہیں ہوگا، اس کی باندھنے کی طرف کوئی نہ باندھے گا۔ اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف اس حال میں واپس آ کہ تو اس سے راضی ہو، وہ تجھ سے راضی ہو، پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا، وادخل الجنہ، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ سورہ بلد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم جبکہ تم اس شہر میں تشریف فرما ہو، اور باپ کی قسم اور اس کی اولاد کی، یقیناً بے شک ہم نے آدمی کو مشقت میں رہتا پیدا کیا۔ کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہرگز اس پر کوئی قدرت نہیں پائے گا؟ کہتا ہے کہ میں تو ڈھیروں مال ختم کر دیا۔ کیا آدمی سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے نہ دیکھا؟ کیا ہم نے اس کی 2 آنکھیں نہ بنائی
اور ایک زبان اور دو ہونٹ، ہم نے اسے دو راستے دکھائے، پھر بغیر سوچے سمجھے کیوں گھاٹی میں کود پڑا۔ اور تجھے کیا معلوم کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ کسی بندے کی گردن چھڑانا، یا بھوک کے دن میں کھانا دینا، رشتہ دار یتیم کو یا خاک نشین مسکین کو۔ پھر ان میں سے ہو جو ایمان لائے اور انہوں نے آپس میں صبر کی نصیحت کی اور آپس میں مہربانی کی تاکید کی، یہی لوگ دائیں طرف والے ہیں۔ اور جنہوں نے ہماری آیات کے ساتھ کفر کیا وہ بائیں طرف والے ہیں، ان پر ہر طرف سے بند کی ہوئی آگ ہے، یعنی کہ ہر طرف سے وہ آگ کا مزہ چکھیں گے۔ سورہ شمس، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها۔ سورج اور اس کی روشنی کی قسم، چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے آئے، اور دن کی جب وہ سورج کو چمکائے، رات کی جب وہ سورج کو چھپائے، اور آسمان کی اس کے بنانے والے کی قسم، اور زمین کی اس کے پھیلانے والے کی قسم، اور جان کی اور اس کی جس نے اسے ٹھیک بنایا، پھر اس کی نافرمانی اور اس کی پرہیزگاری کی سمجھ اس کے دل میں ڈالی۔ بے شک جس نے نفس کو پاک کر دیا وہ کامیاب ہو گیا، اور بے شک جس نے نفس کو گناہوں میں چھپا دیا تو وہ ناکام ہو گیا۔ قوم سمود نے اپنی سرکشی سے جھٹلایا، جس وقت اس کا سب سے بڑا بدبخت آدمی اٹھ کھڑا ہوا، فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ سقیاھا، تو اللہ کے رسول نے اسے فرمایا اللہ کی اونٹنی اور اس کے پینے کی باری سے بچو، یعنی کہ حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹنی کے بارے میں جو حکم دیا لیکن انہوں نے نافرمانی کی تو انہوں نے اسے جھٹلایا، پھر اونٹنی کی کوچے کاٹ ڈالی تو ان پر ان کے رب نے ان کے گناہوں کے سبب تباہی ڈال دی، ان کی بستی کو برباد کر دیا اور اسے اس کے پیچھے کرنے کا خوف نہیں۔ سورہ لیل، واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی، رات کی قسم جب وہ چھا جائے گی اور دن کی جب وہ روشن ہو، اور مذکر اور مونس کو پیدا کرنے والے کی، بے شک تمہاری کوشش ضرور مختلف قسم کی ہے۔ تو بہرحال وہ جس نے دیا پرہیزگار بنایا اور جس سے اچھی راہ کو سچا مانا تو بہت جلد ہم اسے آسانی مہیا کر دیں گے، اور رہا وہ جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنایا، سب سے اچھی راہ کو جھٹلایا تو بہت جلد ہم اسے دشواری مہیا کریں گے۔ جب وہ ہلاکت میں پڑے گی تو اس کا مال اسے کام نہ آئے گا، بے شک ہدایت فرمانا ہمارے ہی ذمہ ہے، بے شک آخرت اور دنیا دونوں ہی کے ہم مالک ہیں۔ تو میں تمہیں اس آگ سے ڈرا چکا جو بھڑک رہی ہے، اس میں بڑا بدبخت ہی داخل ہوگا جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا۔ عنقریب سب سے بڑی پرہیزگار کو اس آگ سے دور رکھا جائے گا جو اپنا مال دیتا تاکہ اسے پاکیزگی ملے، اور کسی کو اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے، صرف اپنے رب سب سے بلند شان والے رب کی رضا تلاش کرنے کے لیے، بے شک قریب ہے کہ وہ خوش ہو جائے گا۔ سورہ ضحیٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الأولی ولسوف یعطیک ربک فترضی ألم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ چڑھتے دن کے وقت کی قسم، رات کی جب وہ ڈھانپ دے، تمہارے رب نے نہ تمہیں چھوڑا نہ ناپسند کیا، بے شک تمہارے لیے ہر پچھلی گھڑی پہلے سے بہتر ہے، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا کر دے کہ تم راضی ہو جاؤ۔ کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا پھر جگہ دی، اس نے تمہیں اپنی محبت میں گم پایا تو اپنی طرف راہ دی،
اس نے تمہیں حاجت مند پایا تو غنی کر دیا. تو کسی بھی صورت یتیم پر سختی نہ کرو اور کسی بھی صورت مانگنے والے کو نہ جھڑکو اور اپنے رب کی نعمتوں کو خوب چرچا کرو. اب یہ صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر انتہائی ڈپریشن کے وقت نازل ہوئی تھی کہ جب آپ پر وحی کا نزول نہیں ہو رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اس صورت کے ذریعے دی تھی، اور آج یہ صورت ان سب کے لیے تسلی ہے جو زندگی کی بہت ساری مشکلات کی وجہ سے مایوس ہو چکے ہیں. تو سورہ دہا ان کو تسلی دیتی ہے. سورہ علم نشرح، بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. کیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ کشادہ نہ کر دیا؟ ہم نے تمہارے اوپر تمہارا بوجھ اتار دیا جس نے تمہاری پیٹھ توڑ دی، اور ہم نے تمہاری خاطر تمہاری ذکر بلند کیا. تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے. تو جب تم فارغ ہو تو خوب کوشش کرو اور اپنے رب کی طرف رغبت کرو. یہاں پر دیکھیں، ذکر بلند کرنے سے مراد کہ قرآن میں انسان ہی کا ذکر ہے، ہماری ہی اصلاح کا ذکر کیا جا رہا ہے بیسکلی. اور اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور ان کی اطاعت کرنا مخلوق پر لازم قرار دے دیا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے اذان، اقامت، نماز، تشہید، خطبے وغیرہ میں اپنے ذکر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر یعنی کہ وہ بھی لازم قرار دیا ہے. سورہ تین، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سنین وہذا البلد الامین. انجیر کی قسم، زیتون کی، وطور سینا کی، اور اس شہر، امن والے شہر کی. بے شک یقیناً ہم نے آدمی کو سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا، پھر اسے ہر نیچے سے نیچے حالت کی طرف پھیرا. مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ان کے لیے بے انتہا ثواب ہے. تو اب کون سی چیز تجھے انصاف سے جھٹلائے گی؟ اور کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں؟ سورہ علق، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الخلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا، انسان کے خون کے لوتھڑے سے بنایا. پڑھو، تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم ہے جس نے قلم سے لکھنا سکھایا، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا. ہاں بے شک آدمی ضرور سرکش کرتا ہے اس بنا پر کہ اپنے آپ کو غنی سمجھ لیا. بے شک تیرے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے. کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے بندے کو اپنا جب وہ نماز پڑھے؟ بھلا دیکھو تو اگر وہ ہدایت پر ہوتا یا پرہیزگاری کا حکم دیتا تو کیا ہی اچھا کرتا. بھلا دیکھو اگر اس نے جھٹلایا اور اس منہ پھیرا تو کیا حال ہوگا. کیا اسے معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہاں یقیناً اگر وہ باز نہ آیا تو ضرور ہم پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے. اب پیشانی کے بال پکڑے جائیں تو کتنا درد ہوتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے. تو کہاں سے پیشانی کے بال پکڑ کے کھینچیں گے؟ اور پیشانی جو جھوٹے خطا کار ہے تو اسے چاہیے کہ اپنی مجلس کو پکارے. ہم بھی جلد ہی دوزخ کے فرشتوں کو بلائیں گے. کلا لا تطعہ واسجد واقترب. خبردار تم اس کی بات نہ مانو، سجدہ کرو اور ہم سے قریب ہو جاؤ. اب بیسیکلی ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دی کہ وہ اپنے ہم مجلس لوگوں کو اپنے سے مقابلے کے لیے بلا لے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اس کے جواب میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم زبانیہ فرشتوں کو بلائیں گے. اس سے ظاہر ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن اللہ کا دشمن ہے. اور تیسری آیت جو کہ لاسٹ آیت تھی، اس میں آیت سجدے میں اسے پڑھنے اور اسے سجدہ. اچھا، یہاں پہ جو آیت سجدہ آیا کرے تو سب پر لازم ہوتا ہے جو سنے تو آیت سجدے پہ سجدہ کرے. سورہ قدر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ قدر جو ابھی تاک راتیں گزری، جیسے 29ویں رات گزری
21ویں رات سے لے کے 29ویں رات تک جو ہے وہ طاق راتیں سورہ قدر ہی یعنی کہ نازل ان راتوں میں بھی. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. تجھے کیا معلوم شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس رات میں فرشتے اور جبرائیل اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں اور یہ رات صبح طلوع ہونے تک سلامتی ہے. یعنی کہ صبح تک اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس بندے پر سلامتی بھیجتے ہیں. سورہ نبع بینہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتابی کافر اور مشرک اپنا دین چھوڑنے والے نہ تھے جب تک ان کے پاس روشن دلیل نہ آئی. رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرا، یعنی اللہ کا رسول جو پاک صحیفوں کی تلاوت فرماتا ہے. ان صحیفوں میں سیدھی باتیں لکھی ہوئی ہیں اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہوں نے آپس میں تفرقہ نہ ڈالا مگر اس کے بعد کہ وہ روشن دلیل ان کے پاس آ چکی، اور ان لوگوں کو تو یہی حکم ہوا کہ اللہ کی عبادت کریں، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے ہر باطل سے جدا ہو کر نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور سیدھا دین اپنائیں. بے شک اہل کتاب میں جو لوگ کافر ہوئے اور مشرک سب جہنم کی آگ میں ہیں، بے شک اس میں رہیں گے، وہی تمام مخلوق میں سب سے بدتر ہے. بے شک جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے وہی تمام مخلوق میں سب سے زیادہ بہتر ہے. ان کا صلہ ان کے رب کے پاس بسنے کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو اور وہ اس سے راضی ہوں. یہ صلہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرے. سورہ زلزلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالہ، جب زمین تھرتھرا دی جائے گی جیسے اس کا تھرتھرانا طے ہے، اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی اور آدمی کہے گا اسے کیا ہوا. اس دن وہ اپنی خبریں بتائیں گے اور اس کے لیے کہ تمہارا رب نے اسے حکم بھیجا. اس دن لوگ تمہارے حالتوں میں لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں. تو جو ایک ذرہ بلائی کرے گا تو وہ بھی اسے دیکھ لے گا اور جو ایک ذرہ برائی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا. اب سورہ زلزلہ جو ہے زلزلہ، آپ دیکھیں کہ زلزلے، آفات، قدرتی آفات تب ہی آتے ہیں جب انسان کی گناہ اس کے حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ زلزلہ جب آتا ہے چاہے وہ ریکٹر اسکیل پر ہائیسٹ پوائنٹ پہ ہو یا اس کی ڈیپتھ کم ہو یا زیادہ ہو، ایک بار انسان کو جھنجھوڑ دیتا ہے، زمین کو جھنجھوڑ دیتا ہے. تو قیامت کا زلزلہ اس سے کئی گنا زیادہ ہوگا، جسے ہم کہتے ہیں سونامی آیا یا پاور ریکٹر اسکیل 7 پوائنٹ یا سم تھنگ 7 یا 9 کے، وہ شاید ان سے بھی کئی گنا زیادہ ہوں گے. تو وہ زلزلہ جب قیامت میں کے وقت آئے گا تو اس وقت ہماری کیا کنڈیشن ہوگی. تو یہ جو زلزلے ہیں مائنر سے آتے ہیں، بیسیکلی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ جھنجھوڑتا ہے کہ بندو عقل کرو. ریسنٹلی بینکاک میں جو زلزلہ آیا اس میں ایک بڑی بڑی عمارتوں کو اور بڑے بڑی عمارتوں کے سوئمنگ پول سے پانی کو گرتے دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین کرنے والوں کے ایمان میں اضافہ، اور جو یقین نہیں کرتے ان کے لیے نصیحت ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. جن عمارتوں کو یہ بناتے ہوئے ان کے سالوں کے سال لگے، وہ 1 سیکنڈ میں ان عمارتوں کو زمین بوس کر سکتا ہے. سورہ عادیات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا فالمورعات قدحا فالمغیرات صبحا، ان گھوڑوں کی قسم جو ہانکتے ہوئے دوڑتے ہیں، پھر سم مار کر پتھروں سے چنگاریاں نکالنے والی، اور پھر صبح کے وقت غارت کر دیے جانے والے.
پھر اس وقت غبار اٹھاتے ہیں، پھر اس وقت دشمن کے لشکر میں گھس جاتے ہیں۔ بے شک انسان ضرور اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، بے شک وہ اس بات پر ضرور گواہ ہے، بے شک وہ مال کی محبت میں ضرور بہت شدید ہے۔ تو کیا وہ نہیں جانتا جب وہ اکٹھے جائیں گے، جو قبروں میں ہیں، جو سینوں میں ہیں، وہ کھول دیے جائیں گے۔ ان ربہم بہم یومئذ الخبیر، بے شک ان کا رب اس دن ان کی یقیناً خوب خبر رکھنے والا ہے۔ سورہ قاریہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، وہ دل دہلانے والی، وہ دل دہلانے والی کیا ہے؟ تجھے کیا معلوم کہ وہ دل دہلانے والی کیا ہے؟ جس دن آدمی پھیلے ہوئے پروں کی طرح ہوں گے، پہاڑ رنگ برنگی دکی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے، یعنی کہ ہلکے پھلکے سے۔ تو بہرحال جس دن جس کے ترازو بھاری ہوں گے وہ تو پسندیدہ زندگی میں ہوگا، یعنی کہ نامہ اعمال جن کے وزنی ہوں گے، نیکی والے۔ اور بہرحال جس کے ترازو ہلکے ہوں گے، جس میں کوئی عمل ہی نہیں ہوگا، تو ان کا ٹھکانہ ہاوی ہوگا۔ اور تجھے کیا معلوم کہ وہ کیا ہے؟ ایک شعلہ مارتی آگ۔ سورہ تکاثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم التقابر، زیادہ مال جمع کرنے کی طلب نے تمہیں غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ ہاں ہاں، اب جلدی جان جاؤ گے، پھر یقیناً تم جلد جان جاؤ گے۔ یقیناً اگر تم یقینی علم کے ساتھ جانتے تو مال سے محبت نہ رکھتے، بے شک تم ضرور جہنم کو دیکھو گے، پھر بے شک تم ضرور اسے یقین کی آنکھ سے دیکھو گے، پھر بے شک ضرور ان دن تم سے نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ سورہ عصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، زمانے کی قسم، بے شک آدمی خسارے میں ہے، مگر جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے تو یہی ایک دوسرے کے حق کی تائید کی اور ایک دوسرے کے صبر کی وصیت کی۔ سورہ ہمزات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزات لمزات الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا، اس کے لیے خرابی ہے جو لوگوں کے منہ پر عیب نکالے، پیٹھ پیچھے برائی کرے، جس نے مال جوڑا اور اسے گن گن کر رکھا، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ رکھے گا، ہرگز نہیں، وہ ضرور چھوڑا چھوڑا کر دینے والے میں پھینکا جائے گا۔ اور تجھے کیا معلوم کہ وہ چورا چورا کر دینے والا کیا ہے؟ وہ اللہ کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اور جو دلوں پر چڑھ جائے گا بے شک وہ ان پر بند کر دی جائے گی لمبے لمبے ستونوں میں۔ سورہ فیل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے ان ہاتھیوں والوں کو کیا حال کیا؟ کیا اس نے ان کے مکر و فریب کی تباہی میں نہ ڈالا؟ ان پر فوج در فوج پرندے بھیجے اور انہیں کنکروں کے پتھروں سے مارتے تھے تو انہیں جانوروں کی کھائی ہوئی بھوسے کی طرح ہو گئے۔ یہاں پر جہنم کی آگ عام کر دی، حدیث پاک میں ہے کہ جہنم کی آگ 1000 برس کی بھڑکے گی یہاں تک کہ وہ سرخ ہوگی، پھر 1000 برس بھڑکتی رہے گی یہاں تک کہ وہ سفید ہو جائے گی، پھر 1000 برس بھڑکائی جائے گی اور کہ وہ سیاہ ہو جائے گی۔ اب وہ سیاہ اور اندھیری ہے۔ یہاں پہ جو سورہ فیل میں واقعہ بیان کیا جا رہا ہے وہ یمن اور حبشہ کے بادشاہ ابراہہ نے جو ہے وہ خانہ کعبہ پر جب چڑھائی کی تھی تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ ابابیل کی جو فوج کے ذریعے اس کو کنکروں کے ذریعے بھوسا بنا دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر پرندوں کے ذریعے خانہ کعبہ کی مدد فرمائی تھی۔ سورہ قریش، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإلاف قریش إیلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔
ریش کے مانوس کرنے کی وجہ سے، انہیں سردی اور گرمی کے سفر میں مانوس کرنے کی وجہ سے، تو انہیں اس گھر کے رب کی عبادت کرنی چاہیے جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور انہیں خوف میں امن بخشا۔ سورہ ماؤن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ارایت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ پھر وہ ایسا ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، مسکین کو کھانے دینے کی ترغیب نہیں دیتا۔ تو ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو اپنی نماز سے غافل ہے اور جو دکھاوا کرتے ہیں، برتنے کے معمولی چیزوں میں نہیں دیتے۔ سورہ کوثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبی عطا فرمائی، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ سورہ الکافرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ تم فرماؤ اے کافرو، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جنہیں تم پکارتے ہو، پوچھتے ہو، اور تم ان کی عبادت کرنے والے نہیں جن کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں اس کی عبادت کروں گا جسے تم پوچھتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ سورہ نصر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ جب اللہ کی مدد اور فتح آئے گی تو تم لوگوں کو دیکھو گے کہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوں گے، تو اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے، اس کی پاکی بیان کرتے ہوئے اسے بخشش چاہو، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا۔ سورہ لہب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائے اور وہ تباہی ہو گیا، اس کا مال، اس کی کمائی، اس کا کچھ کام نہ آیا جب وہ شعلوں والی آگ میں داخل ہو گیا، اور اس کی بیوی لکڑیوں کا گھاٹا اٹھائے ہوئی تھی، اس کے گلے میں کھجور کی چھال کی رسی تھی۔ سورہ اخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تم فرماؤ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا ہوا، اور کوئی اس کے برابر نہیں۔ سورہ فلق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ تم فرماؤ میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں ان کی تمام مخلوق کے شر سے، سخت اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، ان عورتوں کے شر سے جو گرہوں میں پھونکے مارتی ہیں، اور حسد والوں کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ سورہ ناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ تم کہو میں تمام لوگوں کے رب کی پناہ لیتا ہوں، تمام لوگوں کا بادشاہ، تمام لوگوں کا معبود، بار بار وسوسے ڈالنے والے، چھپ جانے والے کی شر سے پناہ لیتا ہوں، وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، جنوں اور انسانوں میں سے۔ وسوسے ڈالنے والے، دب جانے والے سے مراد شیطان ہے، اور یہ عادت انسان کو غفلت کی طرف لے جاتی ہے۔ تو یہ جو لاسٹ جو 2 صورتیں ہیں، ان کو سمازتین بھی کہا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باقاعدہ طور پہ تاکید فرمائی کہ انہیں اپنی دعاؤں اور اذکار میں شامل رکھیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے قدرتی آفات، جادو سحر سے ہمیں پناہ دیتا ہے اور ہمیں محفوظ رکھتا ہے۔
الحمدللہ، تمام تعریف اس کائنات کی، اس رب کائنات کی جس نے یہ توفیق دی کہ میں نے قرآن کو اس کی توفیق کے ساتھ ختم کیا۔ اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں پر اپنا فضل و کرم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائے اور اتحاد کی توفیق عطا فرمائے۔ غزہ کے بے بس مسلمانوں کی اللہ غیب سے مدد فرمائے، وہاں کے جانوروں کی مدد فرمائے۔ اللہ تمام جانداروں کو ان کا رزق عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ تمام گمراہوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے، سب کا سننا میرا پڑھنا قبول فرمائے اور اپنے دین پر عمل کرنے والا بنائے، قرآن پر عمل کرنے والا بنائے۔ میرے والدین کے لیے اسے صدقہ جاریہ بنائے، میرے والد کے محترم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور میری والدہ کو صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ تمام ناظرین حاضرین جو دیکھنے والے ہیں ان کی مشکلات اللہ تعالیٰ حل فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام نعمتیں، تمام تعلیم اسی کی طرف سے ہے۔ آمین یا رحمت اللہ عالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔